سوال، عشر کسے کہتے ہیں؟ جو بھی چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، اور عشری اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس زمین کی پیداوار میں بھی نکالنا ہے۔ کن چیزوں کی پیداوار میں عشر واجب ہے؟ جو بھی چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پر دھان ہے، گیہوں ہے، اور ایسے ہی بادام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گنا، جتنی بھی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہے ان سب چیزوں میں عشر نکالنا واجب ہوتا ہے۔ عشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کن صورت میں 10واں حصہ اور کن صورت میں 20واں حصہ واجب ہوتا ہے؟ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے، اگر بارش کے ذریعے سے وہ جو ہے آپ کی زمین سیراب ہو رہی ہے اور اسی بارش کے پانی سے آپ جو ہے زمین میں کھیتی کو ہریالی وغیرہ کھیتی کو سجا رہے ہیں، تو اس وقت میں آپ کو عشر نکالنا ہے، یعنی کہ 10واں حصہ نکالنا ہے آپ کو۔ اور جو چیز آپ محنت کر کے، مشقت کر کے اور پانی وغیرہ خود سے دے رہے ہیں مشین وغیرہ کے ذریعے سے، تو ان چیزوں میں 20واں حصہ نکالنا ہے آپ کو۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر زمین میں سے جو پیداوار ہوتی ہے اس چیزوں کو آپ جمع کر لے، جمع کرنے کے بعد اگر آپ اس چیز کو بیچنے کے بعد آپ کے پاس 1000 روپے ہوتے ہیں یا پھر 100 روپے ہوتے ہیں، اس 100 روپے میں سے آپ کو 10 روپے نکالنا ہے۔ یہ اس وقت میں ہے جبکہ جو ہے آسمان سے پانی گرتا ہو اور اسی پانی کے ذریعے سے آپ زمین کو سیراب کر رہے ہیں، تو اس وقت میں جو ہے 10واں حصہ نکالنا ہے، یعنی کہ 100 روپے میں 10 روپیہ۔ اور اگر آپ محنت کر کے، مشقت کر کے یہ کر رہے ہیں تو اس وقت میں 20واں حصہ نکالنا ہے، یعنی کہ 100 روپے میں 5 روپیہ نکالنا ہے۔ سوال، کیا کھیتی کے اخراجات میں جو ہم گیہوں وغیرہ لگاتے ہیں، جو بھی ہمارے مزدور کام کرتے ہیں، ہم اس میں کھاد وغیرہ بھی دیتے ہیں، وہ سب کچھ کاٹ کوٹ کے یعنی اس کا پورا مائنس کرنے کے بعد زکوٰۃ نکالیں یا سب کو ملا کے ہی زکوٰۃ نکالیں؟ نہیں، اس میں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، پورا ملا کر ہی دینا ہے۔ سوال، جو گورنمنٹ کو ہمارے کھیتی کا مال دیا جاتا ہے عشر کے طور پر، تو اس کو بھی جوڑنا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، گورنمنٹ کو جو مال دیا جاتا ہے یہ زکوٰۃ کے حصے سے نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو الگ نہیں کرنا ہے بلکہ اس رقم کو بھی آپ کو اس میں ملانا ہے۔ سوال، زمین اگر بٹائی پڑ دی، یعنی ہم کھیت والے سے زمین لیتے ہیں کہ آدھا آپ لیں گے، آدھا ہم لیں گے، ہم لگائیں گے، اور جس کا کھیت ہے، جس کا زمین ہے، اس کو ہم آدھا حصہ دیتے ہیں، تو اس پر کن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس صورت میں دونوں کو ہی جو ہے عشر نکالنا ضروری ہے، کیونکہ دونوں ہی جو ہے اس میں حصے میں شامل ہے اور دونوں کو ہی جو ہے سامان مل رہا ہے، تو اس صورت میں دونوں ہی عشر نکالے گا۔ سوال، کیا سید گھرانہ، یعنی ہم لوگ مسلمان میں مانتے ہیں کہ سید بہت بڑا گھرانہ ہے، تو کیا ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے، ذرا پورا تفسیر بتائیے۔ جی، سید گھرانے کو جو اصل میں سید ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ دینا جو ہے، زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی بھی سید گھرانے سے ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہو، ان کی نسل مبارک سے ہو، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال جو ہے یہ زکوٰۃ کا میل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ یہ جو ہے نوری ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس لیے سید گھرانے کو جو بھی اصل میں سید ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو اپنے حلال کی کمائی میں سے کچھ پیسہ وغیرہ ہدیہ کر دے، تحفہ دے دیا کریں۔ کسی غریب کو ہم قرض دینا تھا، اگر ہم اسے معاف کر دیں تو کیا اس سے بھی ہمارا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ صرف معاف کر دینے سے نہیں ہوگا، آپ اس کو یوں کریں کہ آپ پہلے پیسہ لے لیں، اس کے بعد پھر وہ پیسہ جو ہے اس کو مالک بنا کر دے، تو اس وقت جو ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس سے پہلے آپ نے جو پیسہ دیا تھا وہ مالک بنا کر آپ نے نہیں دیا تھا بلکہ قرض کے طور پر دیا تھا، اس لیے پیسے آپ پہلے واپس لے لیں، اس کے بعد پھر اس شخص کو مالک بنا کر دے دے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فقیر گھرانے کا کہتے ہیں کہ ہم فقیر گھرانے کے ہیں، ہم لوگ فقیر ہیں، اور وہ لوگ بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی بھیک مانگ کے ہی کھاتے ہیں، کیا ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ وہاں پہ کنڈیشن دیکھی جائے گی، اگر حقیقت میں وہ مالک نصاب نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس 48,500 روپے اگر نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اس وقت دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی وہ لوگ بھیک مانگتے رہتے ہیں اور یہ مانگ مانگ کر کئی سارے لاکھوں پیسے جمع کر لیتے اپنے پاس، تو اس صورت میں ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ جان بوجھ کر دیتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا افضل ہے؟
جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بھائی ہے، بہن ہے اور پھوپھا پھوپھی، اور ایسے ہی آپ کے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال دینا افضل ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دوسروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ قریبی رشتہ دار کو دینا افضل ہے، اس کو چھوڑ کر بھی اگر آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے زکوٰۃ دیں، اس کے بعد پھر باہر کے لوگوں کو دیں، یہ افضل صورت ہے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ جو شخص مالک نصاب ہو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر اور حضرت عقیل اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو اپنے خاص اصل اور فرع ہے، یعنی کہ باپ بیٹا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو، پوتے کو، ایسے ہی پر پوتا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیٹی کو بھی اور نواسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور ایسے ہی عورت اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو یہ تھا ہمارا زکوٰۃ کے بارے میں ویڈیو، یہاں سے ہم لیتے ہیں جدائی اور آگے ہم چلیں گے اب نماز کی طرف، اور نماز کی طرف تو جائیں گے اس سے پہلے ہم ایک صدقہ فطر کا، کیونکہ اب آنے والے وقت میں عید قریب میں ہی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم صدقہ فطر میں بنائیں گے، اور اس کے بعد نمازوں کا تفسیر، یعنی ہم انشاءاللہ 6-7 ایپیسوڈ تو بنائیں گے، آرام سے ہی بنائیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے نوجوان جو ہے نا بہت، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان کو ہمارے نماز